بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے بی بی فاطمہ کا رشتہ کس طرح آ کر پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا، اور یہ شادی کتنی خوبصورت اور پیارے طریقے سے ہوئی تھی۔ بی بی فاطمہ جیسے ہی بڑی ہوئی تو آس پاس کے صحابیوں کے رشتے بی بی فاطمہ کے لیے آنے لگ گئے، تو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہوا ہے۔ میری بیٹی کا رشتہ وہی کریں گے جو اللہ کو منظور ہوگا، وہی مجھے منظور ہے، تو آپ انکار کر دیتے۔ ایک دن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ وہ آپس میں بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے بات کرنے لگے کہ سبھی صحابیوں نے بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے پیغام بھیجا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میرا خیال ہے کہ حضرت علی اپنی غریبی اور غربت کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ان کے دل میں یہ بات ہے، اس وجہ سے انہوں نے رشتہ نہیں مانگا، تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کریں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہیں کہ اگر وہ غربت کی وجہ سے انکار کریں گے تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کریں گے۔ اس طرح وہ بات کر کے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھے اور حضرت علی کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے علی، پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لیے قریش کے جوانوں کے رشتے آئے ہیں، لیکن پیارے نبی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، اور آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ آپ میں سب اچھی عادتیں ہیں، اور آپ تو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ کے رشتے کا معاملہ آپ کی وجہ سے روکا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور کہنے لگے، مجھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پسند ہے، میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر پاتا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کہنے لگے، اے علی، ایسا نہ کہو، ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں دولت ایک اڑتے غبارے کی طرح ہے۔ حضرت علی خاموش ہو کر گھر چلے گئے۔ گھر میں کچھ دیر بیٹھ کے آرام کیا، اس کے بعد اپنا اونٹ کھولا اور اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت کلثوم کی آواز آئی اور کہنے لگی، دروازے پہ کون ہے؟ کمرے سے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی کہ اے کلثوم، یہ وہ ہے جس کو اللہ بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، اٹھو اور دروازہ کھولو۔ حضرت کلثوم فرماتی ہیں کہ یہ بات سن کر میں اتنی تیزی سے اٹھی کہ میں اپنی چادر میں الجھنے لگی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سلام کا جواب دیا۔ سلام کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کھودنے لگے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے علی، کوئی بات ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، آپ نے مجھے میرے چچا اور چچی سے گود میں لیا، میں اس وقت ناسمجھ بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، آپ نے مجھے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت فرمائی، میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر ہو، میری بیوی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنے لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نکاح میں لانا پسند کریں گے؟ پیارے نبی خوشی سے کھل پڑے اور مسکرا کر کہنے لگے، اے علی، تم سے پہلے مجھے جبرائیل یہ پیغام دے چکا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم فاطمہ کے نکاح میں لیے دے سکو۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری حالت جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک تلوار ہے اور ایک پانی لانے والا اونٹ ہے، ان دونوں چیزوں کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی فرمانے لگے کہ تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے،
اور اونٹ پہ تم پانی لا کر اپنا گھر چلاؤ گے، اور سفر میں بھی اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن جرا کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، علی تیرا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ ہی کر لیا ہے۔ تیرے آنے سے پہلے جبرائیل مجھے یہ پیغام دے گیا ہے، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے، تو مسجد میں پہنچو، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور تمہارے اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی اتنی خوشی سے باہر نکلے کہ خوشی سے وہ جھومتے ہوئے جا رہے تھے، اور راستے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نظر آئے، ان کے ساتھ ٹکر ہوئی اور پوچھنے لگے، اے علی اتنے خوش ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ خوش ہو کر جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے میرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں ہی کر دیا ہے۔ ابھی میں مسجد جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں یہ بات سن کر بہت خوش ہو گئے اور حضرت علی کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ وہ تینوں صحابی مسجد میں تشریف لائے اور ان کے پیچھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ پیارے نبی تشریف لائے اور تمام لوگوں سے کہنے لگے کہ میری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی نیچے نکاح پڑھ دوں اور سب لوگوں میں اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دیا ہے۔ اسی طرح سے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا نکاح وہاں پڑھ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ان کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، نکاح اللہ کے حکم پر امر ہے، اللہ سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس ذرا کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے۔ میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نکاح پر راضی ہیں۔ تم سب لوگ بھی پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لو اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ تبھی مسلمانوں نے وہ نکاح قبول کیا اور کہا کہ اس جوڑے کو اللہ کئی نعمتوں سے نوازے اور یہ جوڑا محبت اور خوشحالی سے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنی ذرا لی اور بازار میں حضرت عثمان غنی کو فروخت کر دی۔ اس طرح سے یہ خوبصورت نکاح ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ اپنے دن بسر کیے تھے۔ ان کے اوپر بہت ہی غربت کے امتحان بھی آئے، لیکن یہ ہر امتحان میں پاس ہو کر اللہ کی راہ میں دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے میں بہت ہی محبت قائم کی تھی اور خوشحالی قائم کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔